پرانے وقتوں کی بات ہے جب زندگی سادہ اور لوگ اپنی محنت پر گزارا کرتے تھے۔ ایک سنسان صحرائی علاقے میں شہر کی چہل پہل سے دور دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام جمال تھا اور دوسرے کا علی۔ دونوں پیشے سے مزدور تھے، سادہ دل، محنتی مگر دولت اور وسائل کی دنیا سے بہت دور۔ ہر صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدوری کے لیے روانہ ہو جاتے۔ دن بھر کی سخت محنت کے بعد شام کو تھکے ہارے لوٹتے تو کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ کر روٹی کے چند نوالے بانٹ لیتے۔ ان کی دوستی میں سادگی، خلوص اور خاموش وفاداری جھلکتی تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک دن ایسا آیا جب ان کے درمیان سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات اس قدر بڑھ گئی کہ وہ قاضی کے پاس جا پہنچے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مزدوری کا جو معاوضہ ملا تھا، اس پر دونوں نے اپنے اپنے حق کا دعویٰ کر دیا۔ جمال کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ محنت میں نے کی ہے، لہذا زیادہ حصہ میرا بنتا ہے۔ علی نے فوراً جواب دیا، میں نے بھی برابر کام کیا ہے، بلکہ زیادہ، اس لیے مجھے زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ قاضی دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے حق کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وہ دونوں قسم کھانے پر بھی تیار تھے۔ فیصلہ مشکل تھا کیونکہ بظاہر دونوں ہی معصوم اور سچے نظر آ رہے تھے اور کوئی ثبوت بھی نہ تھا۔ آخرکار قاضی نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے خزانے سے کچھ اضافی اشرفیاں منگوائیں اور دونوں کو ان کے مانگے ہوئے پورے پیسے دے دیے۔ بظاہر انصاف ہو گیا تھا مگر قاضی کا دل مطمئن نہ تھا۔ قاضی نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اصل سچ تک ضرور پہنچے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے اور جو بھی قصوروار نکلا اسے سزا ضرور دی جائے گی۔ کچھ مہینے گزر گئے، زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ پھر ایک دن جمال دوبارہ قاضی کے دربار میں آیا۔ چہرے پر غم، دکھ اور غصہ نمایاں تھا۔ اس نے شکایت کی، قاضی صاحب، میں نے علی کو 10 اشرفیاں قرض دی تھیں لیکن وہ واپس نہیں کر رہا۔ قاضی نے فوراً علی کو بلوایا۔ علی آیا تو اس نے الٹا دعویٰ کیا، قاضی صاحب، اصل میں نے جمال کو 10 اشرفیاں قرض دی تھیں، اب وہ چالاکی سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا۔ قاضی دونوں کو بغور دیکھتا رہا۔ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک خاص تدبیر اپنائے گا۔ اس نے دونوں کو ایک دن کی مہلت دی۔ اسی رات قاضی نے سادہ لباس پہنا، چہرہ چھپایا اور ایک تھیلا جس میں 50 اشرفیاں تھیں جمال کے دروازے کے قریب رکھ کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جمال باہر آیا، تھیلا اٹھایا اور بغیر کسی کو بتائے گھر لے گیا۔ پھر قاضی علی کے گھر گیا اور وہی عمل دہرایا۔ علی نے بھی تھیلا اٹھا لیا۔ اب قاضی ایک نیا طریقہ اپناتا ہے۔ رات گئے، قاضی مسافر کا بھیس بدل کر علی کے دروازے پر پہنچا اور پناہ مانگی۔ علی نے مہمان نوازی سے قاضی کو گھر میں جگہ دی، کھانا کھلایا اور بات چیت کی۔ قاضی نے کہا، میرے پاس 50 اشرفیوں کا تھیلا تھا جو کھو گیا۔ علی نے کہا، مجھے ایک تھیلا ملا ہے، پہلے بتائیے اس میں کیا تھا؟ قاضی نے کہا، 50 سونے کی اشرفیاں۔ علی فوراً گیا، تھیلا لے آیا اور قاضی کو واپس دے دیا۔ قاضی بہت متاثر ہوا، دعائیں دیں اور وہاں سے جمال کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو جمال نے بدتمیزی سے بات کی۔ قاضی نے اسی لہجے میں بتایا کہ اس کا تھیلا کھو گیا ہے تو جمال غصے میں آ گیا۔ کیا تم مجھے چور کہنا چاہتے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ قاضی کو سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ اگلے دن قاضی نے دونوں کو دربار میں بلایا اور کہا، اب مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ جس نے جھوٹ بولا اس کے خلاف میرے پاس ثبوت ہے۔ اگر کوئی سچ بول لے تو رحم ہو سکتا ہے۔ علی نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، قاضی صاحب، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جبکہ جمال مسلسل ضد کرتا رہا کہ وہ سچا ہے۔ آخرکار قاضی نے سارا واقعہ بیان کیا، کیسے اس نے رات کو دونوں کے گھروں پر جا کر جانچ کی۔ یہ سنتے ہی علی حیران رہ گیا، جمال کا چہرہ زرد ہو گیا مگر پھر بھی جھوٹ بولتا رہا۔ قاضی نے علی کو بری کر دیا اور جمال کو جھوٹ بولنے اور چوری کرنے کے جرم میں سزا سنائی۔ کچھ دن بعد قاضی نے جمال کو بلایا اور نرمی سے پوچھا، اب تو سزا کا کچھ حصہ کاٹ چکے ہو، سچ بتاؤ۔ اس بار جمال کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، سر جھکا تھا اور اس نے تسلیم کیا، قاضی صاحب، گناہگار میں ہی ہوں۔
میں نے جھوٹ بولا، علی سے قرض لیا تھا اور وہ تھیلا بھی میں نے اٹھایا تھا۔ قاضی دراصل کسی اور مقصد کے لیے یہ ساری تحقیق کر رہا تھا۔ قاضی کا خاص مشیر جو اس کے رازوں کا امین تھا کچھ عرصہ قبل فوت ہو چکا تھا۔ قاضی کو ایک سچے، دیانتدار اور وفادار شخص کی تلاش تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ علی ہی وہ شخص ہے تو قاضی نے علی کو اپنا سرکاری مشیر مقرر کیا۔ علی کو ایک بڑی تنخواہ اور خوبصورت رہائش دی گئی۔ کل تک جو مزدور تھا آج قاضی کا قریبی ساتھی بن چکا تھا۔ یہ سب اس کی ایمانداری، سچائی اور صبر کا نتیجہ تھا، جبکہ جمال کو جھوٹ اور لالچ کے بدلے ذلت کی زندگی ملی۔